میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو بڑے ترتیب اور نظم کے ساتھ بنایا ہے۔ اس میں اتنا نظم و ضبط ہے کہ یہ ذرا سی بھی کمی بیشی برداشت نہیں کر سکتا۔ مثلا سورج روزانہ ایک جگہ سے نکلتا ہے اور ایک وقت پہ نکلتا ہے، اور روزانہ ایک مخصوص جگہ پر غروب ہوتا ہے اور ایک وقت پر غروب ہوتا ہے۔ یہ روز جگہ بدلتا ہے اپنی حرکت، چونکہ زمین حرکت کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے، اس کی حرکت کی وجہ سے سورج کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ اصل میں زمین اپنی جگہ چھوڑتی ہے جس کی وجہ سے سورج کا زاویہ بدلتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے کہ سورج 1 سینٹی میٹر کا کوئی 1000واں حصہ اپنی جگہ سے پیچھے دائیں یا بائیں ہو کر نکلنا شروع کر دے، ایک تو وہ خود جگہ بدلتا ہے، اس سے 1 سینٹی میٹر، 1 ملی میٹر، 1/100 ملی میٹر کا فرق سے وہ تھوڑا سا آگے نکلے، تھوڑا سا پیچھے نکلے، غروب ہوتے وقت بھی وہ کوئی 1000واں حصہ سینٹی میٹر کا دائیں بائیں ہو کر غروب ہو، اور اپنے وقت پر جو طلوع ہوتا ہے اس سے کو 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے برابر وہ پہلے طلوع ہو جائے، اور غروب ہوتے وقت 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے برابر وہ دیر سے غروب ہو یا پہلے غروب ہو، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے آپ کو کتنی چھوٹی پیمائشیں بتائی ہیں، وقت کا پیمانہ کتنا چھوٹا بتایا ہے، مسافت کی پیمائش کتنی چھوٹی بتائی ہے، لیکن یہ نظام اتنا حساس ہے کہ اگر اتنی بھی اس میں تبدیلی آ گئی تو چند ہفتوں میں سارا ہمارا نظام شمسی آپس میں ٹکرا کے تباہ ہو جائے گا، چند ہفتوں میں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں مضبوط کر کے باندھا ہے کہ الشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنی ایک رفتار، ایک مدار پر چلتا ہے۔ کیوں چلتا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، بڑے طاقتور علم والے کا بنایا ہوا یہ نظام ہے۔ چاند اپنے انداز سے نکلتا ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، ڈوبتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کو گھٹایا بڑھایا، یہ بھی اللہ ہی نہیں کیا، آپس میں ٹکراتے کیوں نہیں؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، اس کے پیچھے اللہ کا ایک فیصلہ ہے، اس کی ایک تدبیر اور نظام ہے جس کی وجہ سے سورج چاند سے آگے نہیں جاتا، رات دن سے آگے نہیں جاتی، اپنے اپنے مدار پر یہ سب گھوم رہے ہیں۔ اور یہ اتنے حساس ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ جب ایک دھماکہ ہوا تھا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، یہ ترجمہ نہیں ہے، اشارۃ النص ہے، اس آیت سے اشارہ ملتا ہے قرآن سائنسی توجیحات کی تفسیر بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ تو کل کو تبدیل ہو جائیں، ہمارا قرآن تو ناقابل تبدیل ہے، تو لہذا میں یہ اس آیت کا ترجمہ نہیں ہے، اس آیت میں اشارہ ہے، اشارہ جو 1924 میں یہ نظریہ سامنے آیا کہ کائنات ایک دھماکے سے پھٹی ہے اور وہ پھیلتی جا رہی، تو اس کی
اس کی طرف اشارہ ملتا ہے اس آیت میں کہ یہ ایک ملا ہوا مادہ تھا زمین آسمان، پھر ہم نے اس کو پھاڑا، ففتقناہما، ہم نے اس کو پھاڑا۔ اس کے پھٹنے میں، اس کے پھیلنے میں، اس کے آگے سفر کرنے میں 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کیے جائیں، یہ تو عدد بھی احمقانہ نظر آتا نا۔ سیکنڈ کے 1 خرب نہیں، 10 لاکھ خرب۔ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں بتانے کے لیے بھائی، خرب کے آگے پھر 6 صفر لگائے جائیں تو اس کا لفظ ہمارے پاس کوئی نہیں، اور سیکنڈ میں اتنی طاقت کہاں کو اتنے حصوں میں تقسیم ہو سکے؟ 1 سیکنڈ میں اتنے حصے بن کیسے سکتے ہیں؟ لیکن یہ ان لوگوں کی بنائی ہوئی ترتیبیں ہیں، بتائی ہوئی، جو اللہ کو نہیں مانتے، پر ان کے سامنے ایسی اٹل حقیقتیں ہیں کہ اس سے وہ بھاگ بھی نہیں سکتے۔ تو جو نہیں مانتے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ماننا پڑے گا، کوئی طاقت ضرور ہے جو اس نظام کو گردش دے رہی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ جب وہ دھماکہ ہوا، اگر اس میں 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کیے جائیں، 10 لاکھ خرب، وہ جو 1/10 لاکھ خرب جز بنے گا، اگر اس کے برابر اگر اس میں کوئی تقدیم تاخیر ہو جاتی تو یہ کائنات یا دوبارہ واپس آپس میں جمع ہو جاتی اور یہ پھیل کر بے ہنگم ہو کر تباہ و برباد ہوتی۔ جیسے کسی جگہ بم پھٹے تو چیزیں ترتیب سے پھیلتی ہیں، دھماکہ ہو گیا تو دھماکے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ میدان جنگ میں دھماکہ ہو تو دھڑ سر اعضاء کٹ کے بکھر جاتے ہیں، گاڑیاں، توپیں، ٹینک درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ بازار میں دھماکہ ہو تو بازار کے بازار وہ الٹ پلٹ جاتے ہیں۔ گندم کے کھیت میں دھماکہ ہو تو وہ کس طرح دانے بکھر جاتے ہیں۔ دھماکے کا عقلی فیصلہ نتیجہ تو یہ ہے کہ چیز درہم برہم ہو کے بکھر جائے۔ یہ ایک ایسا دھماکہ ہے جو اتنے نظم و ضبط کے ساتھ چلا، پھیلا، بکھرا اور وہ محو پرواز ہوا کہ آج تک اس میں کہیں تھوڑا سا بھی رد و بدل ہوتا ہی کوئی نہیں۔ یہ کیسا عقل مند دھماکہ ہے؟ گندم کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، دائیں بائیں 10 ٹرک کھڑے ہوئے ہیں، اوپر سے بم مارا گیا اور ساری گندم بڑے سلیقے سے ہوا میں بلند ہوئی اور 10 ٹرکوں میں جا کر فٹ ہو کے دانا دانا اس کا کٹھا ہو گیا۔ جیسے یہ بات ناممکن ہے۔ میں آپ سے کہوں میں نے وہاں دیکھا وہ اوپر سے بم گرا تو ہماری گندم پڑی تھی کوئی 1000 من، وہ ایک دم ہوا میں اچھلی، آگے وہ ٹرک آئے ہوئے تھے لوڈ کرنے کے لیے، پر وہ ہمیں تو کوئی تکلیف ہی نہیں اٹھانی پڑی، اپنے آپ ہی دھماکے سے گندم ہوا میں اڑی اور خود بخود 10 ٹرکوں میں جا کر فٹ ہو گئی۔ ہمارا تو بھائی خرچہ بچ گیا اس کو اٹھوانے کا۔ تو آپ سارے مجھے پاگل نہیں کہو گے؟ کمال صاحب کوئی عقل کی بات کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ کوئی پڑھے لکھے تو ہوتے، تم کیسی دیوانوں کی باتیں کرتے ہو؟ تو یہ جیسے ناممکن ہے ایسے ہی اتنی بڑی کائنات دھماکے سے پھٹی اور ایک ترتیب کے ساتھ اس نے چلنا شروع کر دیا۔ یہ کیسے کوئی تسلیم کر سکتا ہے کہ وہ دھماکہ عقل مند تھا؟ وہ ستارے عقل مند تھے، وہ فضا عقل مند تھی جس نے ان کو اتنی زبردست تنظیم میں جکڑا اور باندھا کہ اگر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کیے جائیں تو اس ایک حصے کے برابر بھی اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہوتی تو یہ کائنات تباہ ہو جاتی، درہم برہم ہو جاتی۔ تو اس ساری کائنات کے قانون کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو نام دیا ہے وہ اسلام ہی ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون
وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا۔ یہ دیکھو میرے فیصلہ باد والے بندے، یہ میرا دین چھوڑ کر اپنے طریقوں پہ چلتے ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ساری کائنات اسلام لا چکی ہے۔ اسلم من فی السماوات والارض، ساری کائنات اسلام لا چکی ہے۔ تو اسلام وہ یہاں وہ جھک جانے کے معنی میں ہے۔ اسلام وہ طریقہ زندگی ہے جو اتنی بڑی کائنات کو صحیح چلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسلام وہ طریقہ زندگی ہے جو کھرب ہا کھرب کہکشاؤں کو، ستاروں کو، نظام شمسی کو اور کہکشائی نظاموں کو آپس میں اس طرح چلاتا ہے۔ پھر ایک اور بات ہے، یہ دھماکہ ہوا تو یہ ایک ان میں دو طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ ایک طاقت ہے کشش کی، ایک طاقت ہے سرعت اور رفتار کی۔ ان میں ایسا تناسب قائم کیا گیا، کشش اگر زیادہ طاقتور ہوتی تو چیزیں جب پھیلی تھیں تو کشش سے سمٹ کر دوبارہ اکٹھی ہو جاتی، اگر رفتار زیادہ ہوتی تو وہ باہمی کشش سے آزاد ہو کر بکھر جاتی، منتشر ہو جاتی، نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو کشش اور رفتار کا ایسا تناسب قائم کیا گیا کہ نہ تو یہ آپس میں مل سکیں، نہ یہ منتشر ہو کر جدا ہو کر درہم برہم ہو سکیں۔ اس کے درمیان میں ان کو چلانا یہ صرف اللہ کی طاقتور ذات کا کام ہے۔ اس کو پھر اللہ نے کیسے بیان کیا؟ ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ نے اس کو یوں بیان کیا کہ اسی کا تو حکم چلتا ہے، اسی کا تو امر چلتا ہے زمین آسمان میں۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين۔ تیرے رب نے زمین کیسے بنائی یہ آیت بتا رہے، کس طرح پہاڑ، کیسے دریا، پہاڑوں کو اس طرح زاویوں کے ساتھ پھیلایا گیا ہے کہ ہوائیں ٹکرائیں اور بارشوں کا نظام بنے۔ اگر پہاڑوں کی یہ ترتیب نہ ہوتی تو ہواؤں کے رخ پلٹ جاتے، پھر جاتے، بدل جاتے اور زمین پر بارش کا قطرہ نہ برستا۔ یہ کوئی بڑا زبردست علم والا ہے جس نے ایک ایک پہاڑی کو بھی اپنے نظام کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ جوڑا اور باندھا اور جکڑا اور گاڑ کے دکھایا ہوا ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف استوا کیا، وہی دخان، وہ ایک دھواں تھا، فقال لها وللارض، پھر اس نے زمین سے کہا، آسمانوں سے کہا، ایتیا طوعا او کرہا، جھکو جھکو، تابع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، غلام ہو جاؤ، میری مان کے چلو۔ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی ہو، 1 ملی میٹر کے 1 کروڑویں حصے کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکو گی۔ مانتی ہو اے زمین، مانتے ہو اے آسمان؟ تو دونوں پکار اٹھے، قالتا اتینا طائعین، زمین پکار اٹھی، آسمان پکار اٹھے، یا اللہ ہم تابع، ہم تیرے فرما بردار، تو گھمائے، تو پھرائے، تو دوڑائے، تو اڑائے، تو چلائے، تیرے تابع۔ تو نے گاڑا پہاڑوں کو تو وہ گڑ گئے، اس نے چلایا پانیوں کو تو وہ چل پڑا، اس نے ہواؤں کو نسیم بنایا تو وہ نسیم بن گئیں، انہیں سرسر بنایا تو وہ سرسر بن گئیں، انہیں مرسلات بنایا تو وہ رحمت بن گئیں، انہیں عاصفات بنایا تو وہ عذاب بن گئیں، انہیں صبا بنایا تو وہ رحمت بن کے آئیں، انہیں عقیم بنایا تو وہ عذاب بن کے آئیں۔
جو چیز ہے مانو کا مان لیا، دریاؤں کو چلایا، پانی چلو حاضر، پہاڑوں رکو حاضر، ہوا تو لطیف بن جا لبیک میرے اللہ، اے درختوں پھل دو لبیک میرے اللہ، کیکر تو نے کانٹے دینے ہیں کبھی پھل نہیں دینا، بہت اچھا میرے اللہ، اے آم تجھ پہ امرود نہ نکلے لبیک میرے اللہ، اے انگور تیرے اوپر کبھی کیلا نہ نکلے لبیک میرے اللہ۔ یہ دیکھو تو صحیح میرے رب کا نظام جو کائنات میں، بحر و بر میں، عرش و فرش میں، قطرے اور بحر میں، تنکے اور جنگل میں، مچھر اور ہاتھی میں، پروانے اور جبریل میں یکساں طاقت کے ساتھ چل رہا ہے، اور کسی ایک جگہ میرا اللہ نہ خطا کھاتا ہے، نہ بھولتا ہے، نہ بھٹکتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے، نہ وہ تھک کے ریٹائرنگ روم میں چلا جاتا ہے۔ یہ ریٹائرنگ روم نہیں ہوتے افسران کے، وہ کام بھی کچھ نہیں کرتے پھر بھی پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، میرا رب تو کر نہ تھکے نہ سوئے نہ اونگھے نہ گھبرائے نہ غافل نہ عاجز نہ جاہل، سب پر یکساں طاقت اور قدرت کے ساتھ ایک وقت میں کوے کو کالا رنگ دینا ہے، اسی وقت میں جبکہ کوے کو کالا رنگ دیا جا رہا ہے، اسی وقت میں کبوتر کو سفید رنگ دینا ہے، اسی وقت میں مرغابی پہ چند رنگ لگانے ہیں، اسی وقت میں سرخاب پر سرخ رنگ کا پینٹ لگانا ہے، اس کی لمبی دم کو بنانا ہے، اور اسی وقت میں چڑیا کی دم پر عجیب سے دھبے لگانے ہیں، اسی وقت میں مور کو حسن و جمال سے مزین کرنا ہے، اسی وقت میں مگر مچھ کو خوفناک شکل دینی ہے، اور اسی وقت میں راج ہنس کو حسین گردن دے کر، لمبی گردن دے کر ناز نخرا سکھانا ہے، اسی وقت میں ہاتھی جیسا بدصورت جانور بنانا ہے، اور اسی وقت میں بلبل جیسا حسین پرندہ بنانا ہے، اسی وقت میں پپیہے جیسا نازک پرندہ بنانا ہے، اور اسی وقت میں گدھے جیسا بے وقوف جانور بنانا ہے، اور اسی وقت میں گھوڑے جیسا ناز نخرے والا حسین حسن و انداز والا وہ جانور بنانا ہے۔ ایک وقت میں میرا اللہ کیا کیا کر رہا ہے، نباتات میں ایک پنکھڑی پر کتنے رنگ بنانے ہیں، گلاب کو سرخ جوڑا پہنانا ہے، چمبیلی کو سفید ریشم کا لباس پہنانا ہے، نرگس کے پھول کو کئی رنگ دے کر سورج کا طواف اس کو کروانا ہے، وہ سورج کا طواف کرتی رہے، یہ اس کے ذمے ہے، یہ اسی کے ذمے ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے گھومے، اسی کے پیچھے پیچھے گھومے۔ یہ سارے نظام بناتے ہوئے، بڑے بڑے شکلیں بناتے ہوئے، تتلی کے چھوٹے سے پر پر بڑا خوبصورت پینٹ لگانا ہے، چھاپا لگانا ہے۔ میں بھی گجرانوالہ سے آ رہا ہوں، رات وہاں تھا، شب جمعہ میں بیان تھا، رات سوتے سوتے 1 بج گیا، ابھی میں بہت سخت تھکا ہوا، 12 بجے پہنچا ہوں۔ تو میں راستے میں 3-4 تتلیوں کو میں نے اڑتے ہوئے دیکھا، وہ سامنے آئی گاڑی کے، سفید براق، پھر رنگین، پھر سرخ، پھر اس پہ کتنے رنگ اور پینٹ۔ وہ تو تتلی کہہ رہی تھی کہ اللہ ہے کوئی مصور، ہے کوئی کاریگر، ہے کوئی بے خفا مالک، ہے کوئی بے بدل اللہ، ہے کوئی بلا مثال، بلا شبیہ، بلا بدیل، ہے کوئی اتنے سارے کارخانے میں اتنے مختلف قسم کے انداز بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے، آوازیں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے، اور ان کو خاصیتیں دیتا ہے، اور پھر کسی ایک جگہ بھی تو وہ خطا نہیں کھاتا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے وہ حقیقی رب اور اللہ، یہ ہے وہ حقیقی بادشاہ اللہ، جس کا نہ کوئی مثل، جس کا نہ کوئی بدل، جس کے نہ کوئی شبیہ، جس کی نہ کوئی مثال، جس کا نہ زمین میں اس کو جیسا، نہ آسمانوں میں کوئی اس جیسا۔ زمین آسمان مانتے ہو؟ ایتیا اتینا، یا اللہ آ گئے، ہم آ گئے۔ فقضاہن 7 سماوات، پھر اس نے 7 آسمانوں کو فیصلہ کر دیا، بن جاؤ، بنے۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، پھر ہر آسمان میں اپنی حکومت کو قائم کر دیا۔ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، پھر آسمان نہیں، آسمان بھی، ان کا درمیان بھی، پھر خلا بھی، اس کا درمیان بھی، پھر زمین بھی، زمین کے تحت الثرى تک بھی۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تحت الثرى تک وہی اکیلا، تھکے بغیر، سوئے بغیر، اونگھے بغیر، کھوئے بغیر،
پیے بغیر آرام کیے بغیر کل یوم هو فی شأن، اپنی شان میں، آن میں، طاقت میں، قدرت میں، کبریائی میں، جلال میں، جبروت میں، ہیبت میں، ملک میں، ملک میں، ہر چیز میں کامل، اکمل، اطہر، انور، اعلی، اعز، اجل اور اکبر، اہم، اتم، ہر چیز میں کامل کامل کامل، بے بدل، بے مثال۔ اس ساری کائنات نے کہا ہم مسلمان ہیں، وہ مسلمان بن کے چلے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نہ کبھی زمین کا نظام بگڑا، نہ آسمانوں کا نظام بگڑا، نہ سورج چاند کا نظام بگڑا، نہ ہواؤں کا نظام بگڑا، نہ پہاڑوں ندی نالوں کا نظام بگڑا۔ اسی نظام کو اللہ نے انسان پر پیش کیا۔ اے میرا بندہ، تو بھی مسلمان بن جا تو تو بھی ایسے چین سے زندگی گزارے گا، تو بھی ایسے الفت کی زندگی گزارے گا، تو بھی ایسے باہمی ربط کی زندگی گزارے گا، تو بھی نظم و ضبط کی زندگی گزارے گا، تو مسلمان بن جا۔ ایک بہت بڑے طبقے نے کہا ہم تو بنتے ہی نہیں، ہمارے جیسوں نے کہا بنتے تو ہیں پر تیری مانتے نہیں، کریں گے وہ جو ہماری جی میں آئے گا، کہیں گے وہ جو ہماری جی میں آئے گا۔ تو میرے بھائیو، اس وقت دنیا ان لوگوں سے خالی ہے جو اللہ کی مان کے چلتے اور اللہ کو راضی کر کے اپنے حق میں فیصلے اترواتے۔ کوئی خال خال، کوئی دانا دانا، کوئی ٹاواں ٹاواں زندہ ہیں جن کی برکت سے چھت قائم ہے، سورج چمک رہا ہے، دھرتی بچھی ہوئی ہے۔ اگر وہ بھی دنیا سے اٹھ جاتے تو ہمارے جیسے جانوروں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جیسے نافرمانوں کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے تو فرما برداروں کی حاجت کوئی نہیں، ہماری حاجت کہاں سے ہوتی؟ تو میرے بھائیو، اس کائنات کا بھی ایک نظام ہے، اس انسانوں اس کا نام اسلام، ہمارا بھی ایک نظام ہے، اس کا نام بھی اسلام ہے۔ اس کائنات سے نفع اٹھانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، زمین سے نفع اٹھانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، تجارت سے نفع اٹھانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، آگ سے نفع اٹھانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، پانیوں سے نفع اٹھانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، زندگی کی تمام چیزوں سے، معدنیات سے، لوہے سے، تانبے سے، پیتل سے، آگ سے، چونے سے، پتھر سے، ان ساری چیزوں سے نفع اٹھانے کے طریقے ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیو، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، اس جسم کو ابدی عذابوں سے بچانے کا، اس جسم کو ہمیشہ کی راہوں تک پہنچانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ اس طریقے کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ طریقہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر جو جس طریقے پر چلے گا ناکام ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو بھائیو، ہم اس وقت ہیں نام کے مسلمان، ہمارے پاس حقائق کوئی نہیں، دین کے لفظ کی بھی طاقت ہے، دنیا کے لفظ کی طاقت کوئی نہیں۔ میں کہتا رہا ہوں موٹر موٹر موٹر، روٹی روٹی روٹی، پانی پانی پانی، اس سے میرا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ پیسہ پیسہ پیسہ، سونا سونا، چاندی چاندی، اس سے میرا کچھ بھی نہیں بنے گا، چونکہ دنیا گندی اور حقیر چیز ہے، لفظ کی کوئی طاقت نہیں، صورت کی کوئی طاقت نہیں۔ میں بازار سے ایک پلاسٹک کی گاڑی لے کر آ جاؤں 100 200 2000 4000 کی، یہ میرے کسی کام کے نہیں، بچوں کے کھیلنے کے تو ہے، پر یہ مجھے منزل تک پہنچانے کی نہیں ہے۔ دنیا جب تک حقیقت کے ساتھ حاصل نہ ہو اس کی طاقت کوئی نہیں۔ لفظ ایک گاڑی سے بھی کچھ نہیں بنے گا، پلاسٹک کی گاڑی سے بھی کچھ نہیں بنے گا۔ اصل گاڑی لے کر آؤ، 1 لاکھ کی، 2 لاکھ کی، کروڑ کی، 5 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، وہ آپ کو مجھے منزل تک پہنچانے کے کام آئے گی۔ لیکن دین بڑی طاقتور چیز ہے، اس کے لفظ کی بھی طاقت، اس کی صورت کی بھی طاقت ہے، اس کی حقیقت کی بھی طاقت ہے۔ لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، لفظ کی طاقت، لفظ۔ یہ آسمان کی چھت کتنی بڑی ہے، زمین کا فرش کتنا چوڑا ہے، چاند تاروں کی گردش کتنی پیچیدہ باریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے، جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا، نہ زمین پھٹے گی، نہ آسمان ٹوٹے گا، نہ پہاڑ تڑتڑائیں گے،
نہ سمندر میں آگ لگے گی، نہ دریا خشک ہوں گے، نہ سورج بجھے گا، نہ چاند ڈوبے گا، بلکہ ساری کائنات کا نظام قائم رہے گا۔ قیامت نہیں آ سکتی، قیامت نہیں آ سکتی جب تک ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا موجود ہے۔ یہ لفظ کی طاقت ہے، لفظ، صرف لفظ کی طاقت۔ اس کی صورت کی بھی طاقت ہے۔ ہم سارے اس وقت جو نماز پڑھنے آئے بیٹھے نا، ہمارے پاس صورت کی نماز ہے۔ حقیقت کی نماز کسے کہتے ہیں؟ اقم الصلاۃ لذکری۔ جب آدمی کہے اللہ اکبر تو اس کے بعد اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ آئے، یہ ہے حقیقت کی نماز۔ ہم سب کے پاس صورت کی نماز ہے۔ پڑھانے والا بھی آپ جیسا ہے، پڑھنے والے بھی میرے جیسے ہیں۔ ہم دونوں جیسا امام ویسے مقتدی، جیسی تیری ڈفلی ویسا میرا راگ، جیسے تو بجائے گا ویسے میں گاؤں گا۔ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، کشتی شکستہ گانیم، سب کی کشتی شکستہ ہے۔ لیکن اس کی بھی طاقت ہے، اس کی صورت کی بھی طاقت ہے، صورت میں بھی طاقت ہے کہ یہ نماز بھی اگر قائم رہی تو ہم نہ پڑھنے کا جو عذاب ہے جہنم کا، اس سے بچ جائیں گے۔ نہ پڑھنے کا جو عذاب ہے اس سے بچ جائیں گے۔ اور اگر 51% مسلمان نمازی بن جائیں، ایسی ہی نماز پڑھیں جیسی اب پڑھ رہے ہیں، لیکن 51% ہو جائیں، 51%، تو اللہ طاقت کا ترازو مسلمانوں کے حق میں جھکا دے گا، اور عزت کا توازن مسلمانوں کے حق کی طرف جھک جائے گا، اور بلندیاں اور سرفرازیوں کا توازن مسلمانوں کے حق میں ہو جائے گا۔ صرف 51% پاکستانی نمازی ہو جائیں تو میں کیا کروں، کہاں کا سمجھ میں؟ ہم تو سارا پاکستان پھر لیا، گلگت کی چوٹیوں سے لے کر مکران کے بعد وہ سنگلاخ پہاڑیوں تک 5% سے زیادہ نمازی کوئی نہیں۔ 5% میں زیادہ بتا رہا ہوں، 5% سے زیادہ نمازی کوئی نہیں ہے۔ تو صورت کی بھی طاقت ہے، صورت، دین کی صورت کی بھی طاقت ہے۔ اور حقائق جب آئیں گے تو سیدھا جنت، دنیا بھی جنت، آخرت بھی جنت۔ اگر حقائق نصیب ہو گئے تو یہ جہان بھی جنت بنے گا، وہ جہان بھی جنت بنے گا۔ دین پر بھائیو چلنے کے لیے پہلے ذہن بنانا پڑتا ہے، وہ ذہن ہمارا کوئی نہیں بنائے گا۔ کائنات تو مجبور ہے، ہمیں اللہ نے امتحان میں ڈالا، مجبور نہیں کیا کہ یہ ہے فہدیناہ النجدین، یہ راہ بھی ہے، یہ راہ بھی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، مان کے بھی چل سکتے ہو، انکار بھی کر سکتے ہو۔ تو جو اصل کام ہے، پہلا کام جو کرنا تھا وہ تھا اولاد کا ذہن بنانا کہ میرا بچہ مسلمان بن کے چل، دنیا بھی تیری، آخرت بھی تیری۔ ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ پڑھو ورنہ بھوکے مرو گے، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، دکان سنبھالو، سیٹ سنبھالو، میرے ہوتے ہوتے میرا کام سنبھال لو ورنہ تم برباد کر دو گے، خراب کر دو گے، بھوکے مر جاؤ گے، کیا کرو گے، ریڑیاں چلاؤ گے، کیا کرو گے۔ یہ ذہن بنایا گیا نسل کا، اولاد کا، لہذا دین ان کے لیے ایک ناآشنا پیغام بن گیا، دنیا اور اس کی چیزیں ایک بڑی طاقتور چیز بن کے سامنے آیا۔ تو ذہن سازی سب سے پہلا کام تھا جو ہوا نہیں۔ تبلیغ میں ذہن سازی کا کام ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ جو ذہن بناتا وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ہو، انا للہ، تم اللہ کے ہو، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں، الملک للہ، سب کچھ تمہارے اللہ کا ہے، جو طاقت ہے وہ تمہاری نہیں، ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ساری حکومت، قل ان الامر کلہ للہ، ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو تمہاری اپنی ذات ہے وہ تو پہلے ہے، باقی چیزیں تو بعد میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم اللہ کے تو تمہاری دکان بھی اللہ کی، تمہارا گھر بھی اللہ کا، تمہاری زمین بھی اللہ کی، تمہارا سب کچھ اللہ کا۔ انا للہ، انا للہ، ہم اللہ کے لیے، ہم اللہ کے غلام، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں ادھر ہی لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ ایک ذہن قرآن دیتا ہے کہ اللہ بڑی طاقت ہے۔ الملک للہ، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، ملک، حکومت، مخلوق، طاقت، سب کچھ اللہ کا،
سب کچھ اللہ کا. انسانی فطرت ہے، چونکہ انسان خود کمزور ہے، یہ طاقتور کے آگے دب جاتا ہے، طاقتور کے آگے جھک جاتا ہے. اللہ اس نفسیات کو اپنی طرف موڑ کر ان آیات سے یہ ذہن بناتا ہے سب کچھ اللہ کا ہے. اب اللہ سے بادشاہوں سے لینے کا طریقہ کیا ہے؟ تعلق بنانا. بادشاہوں سے لینے کا طریقہ تعلق بنانا. تعلق کے لیے واسطے تلاش کرنا. کوئی کسی کو واسطہ بناتا ہے، کوئی کسی کو واسطہ بناتا ہے، کوئی کسی کو واسطہ بناتا ہے، تو اس سے آگے تعلق بنتا ہے. سب کچھ اللہ کا ہے. قل ان الامر کلہ للہ ان الارض للہ، زمین اللہ کی. والسماء بنیناہا بعید وانا لموسعون، بنایا بھی اللہ نے، پھیلایا بھی اللہ نے. ہاتھ میں کس کا ہے؟ یمسک السماوات، لگام بھی اللہ کے ہاتھ میں. زمین کو والارض فرشناہا، پھیلایا اللہ نے. والارض مددناہا، بنایا اللہ تعالیٰ نے. والارض بعد ذلک دحاہا، پھر یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یمسک السماوات والارض، زمین آسمان کی لگام اللہ کے ہاتھ میں. اب یہ قرآن ایک ذہن بناتا ہے. یہ ذہن ہم نے نہ اپنا بنایا نہ بچوں کا بنایا. جو کچھ اس میں ہے وہ کس نے رکھا؟ قدر فیہا اقواتہا، وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا. اس قبضہ کس کا ہے؟ قبضہ کس کا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زمین کا اندر بھی اس کے قبضے میں، باہر بھی اس کے قبضے میں. اانتم اشد خلقا ام السماء، تمہارا بنانا اتنا مشکل نہ تھا جتنا آسمان کا بنانا مشکل تھا. گویا اللہ یوں کہہ رہا ہے تمہیں قابو کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا آسمان کو قابو کرنا مشکل ہے. یہ ایک انداز ہے قرآن کا. جیسے ہم بچے کا ذہن میں بیٹا پڑھو گے تو بڑے بنو گے، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، کمپیوٹر انجینئر بن جاؤ، باہر کی ڈگری لے کر آؤ. یہ ہم اپنے بچوں کا ذہن بناتے رہتے ہیں، وہ اس کے مطابق اپنی زندگیاں کھپاتے رہتے ہیں. اللہ یہ ذہن بنا رہا ہے کہ تمہارا اللہ سب کچھ ہے، تمہارے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہوا ہو، برق ہو، بھاپ ہو، بادل ہو، بجلی ہو، بارش ہو، پانی ہو، پہاڑ ہو، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، آبی ہوں، ناری ہوں، نوری ہوں، خاکی ہوں، ہوائیں ہوں، خلائی ہوں، فضائیں ہوں، زمینی ہوں، آسمانی ہوں، جو بھی ہے اس پر تیرے اللہ کی شہنشاہی کا جھنڈا لہرا رہا ہے. کیسے لیں؟ اب کیسے لیں؟ کا تعلق بناؤ. تعلق بنانے کا راستہ کیا ہے؟ کا واسطہ تلاش کرو. واسطہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. واسطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ خود کہہ رہا ہے اگر مجھ سے تعلق بنانا ہے تو میرے نبی کے طریقے پر چلو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، ہماری تمہاری دوستی ہو جائے گی. دوستی میں جو کہو گے کر دیا جائے گا. اس کو ایک انداز تو یہ اختیار کیا گیا، اے فیصلہ آباد والو، گلستان والو، اگر مجھ سے تعلق بنانا ہے تو نہ مجھے پیسے کی ضرورت نہ تمہاری ڈگریوں کی ضرورت. بس ایک کام کرو، میں نے ایک حبیب چنا ہے، ایک حبیب جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس جیسا میں نے بنایا ہی کوئی نہیں، جس جیسا ہے ہی کوئی نہیں. نہ ایسا زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے، نہ ایسا زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے. خالق تو خالق ہے نا، مخلوق میں اس جیسا نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ جبریل اس جیسا، نہ میکائیل اس جیسا، نہ اسرافیل اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. بس ایک میرا حبیب ہے جس کو میں نے سب سے اعلیٰ، افضل، ارفع، برتر بنایا. میں یوں کہا کرتا ہوں، حسان ابن ثابت نے جو کہا نا حضور کے بارے میں، یہ ساری دنیا کے نعتیں، ابھی ربیع الاول آئے گا نا تو نعت شروع ہو جائے گی اور حمد ہوگی، اور ہوتی چلی آئی، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی قیامت تک. لیکن حسان ابن ثابت کے دو شعر ساری دنیا کے نعتیہ کلام پر حاوی اور بھاری ہیں. چاہے عربی میں کوئی کلام لکھا گیا، چاہے وہ قصیدہ بردہ لکھا گیا، اور چاہے وہ فارسی میں لکھا گیا، اور چاہے وہ رومی نے لکھا یا جامی نے لکھا یا سعدی نے لکھا، جس نے بھی جو لکھا وہ ان دو کے سامنے بالکل ہیچ ہو جاتا ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حسن ظاہر نظر آتا ہے، جمال چھپا ہوتا ہے. جمال نسب سے تعلق رکھتا ہے، حسن ذات سے تعلق رکھتا ہے. تو کہنے گے تیرے جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا نہیں،
تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں. خلقت مبرئا من کل عیب، تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوا. کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ جملہ، یہ مصرع کوئی نہ کہہ سکا. یہ ان دو شعروں کی جان یہ آخری مصرع ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا. اس میں تخیل کیا ہے؟ اصل میں تو جیسے اللہ نے چاہا ویسے ہی اللہ نے پیدا کیا. اللہ کی چاہت پہ آپ پیدا ہوئے ہیں. لیکن یہ تخیل کیا ہے کہ حسان ابن ثابت نے اللہ کے محبوب کی روح کو سامنے کھڑا کر دیا اور اللہ کے سامنے پیش کر دیا. روح حبیب اور محبوب آپس میں مخاطب ہو رہے ہیں. حبیب اللہ اور محبوب دونوں آپس میں بات ہو رہی ہے. ادھر محبوب کی روح ہے، ادھر اللہ ہے، اور وہ اپنے حبیب کی روح سے پوچھ رہا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، اے میرے حبیب تو بتا تیرا چہرہ کیسے بناؤں، تو بتا تیری آنکھیں کیسے بناؤں، تو بتا تیرا ناک کیسے بناؤں، تو بتا تیرے کان کیسے بناؤں، تو بتا تیرا سراپا کیسے بتاؤں، تو بتا تیری گفتار، تیرا حسن، تیرا ظاہر، تیرا باطن کیسے بناؤں. تو جیسے جیسے اللہ کے نبی کہتے گئے ویسے ویسے اللہ تصویر بناتا چلا گیا. یہ تخیل کی بلندی ہے، بنایا اللہ ہی نے ہے، بنایا اللہ ہی نے ہے. اس میں اللہ کے نبی کو کوئی دخل نہیں ہے کہ مجھے کیسے بناؤ. بنایا اللہ نے. پر جس تخیل پر حسان پہنچا ہے وہاں قیامت تک کوئی شاعر نہ پہنچ سکا، نہ پہنچ سکتا ہے. حسان بوڑھے تھے، بڑھاپے کی عمر میں اسلام نصیب ہو. جب حضور تشریف لائے مدینے میں تو 60 سال عمر تھی، تو وہ لڑنے کے قابل تو تھے نہیں. اس جنگ خندق میں عورتیں قلعے میں بند تھیں. ایک یہودی دیکھنے آیا، حسان بن ثابت پہرے پر تھے. بس صفیہ نے کہا حضور کی پھوپھی یہ یہودی ہماری جاسوسی کرنا ہے، اس کو مارو. کہنے کہ میری ہمت کوئی نہیں، یا عمت الرسول میری ہمت کوئی نہیں. تو صفیہ نکلی خود، وہ لاٹھی اس کے سر پہ مار کے اس کو قتل کر دیا. کہنے کہ جب اس کا سر تو کاٹ لے، کہنے کہ مجھ سے یہ بھی نہیں کاٹا جاتا. لیکن جو شعر کہتے تھے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ حسان کے جو اشعار ہیں یہ قریش کے سینے میں تیروں سے زیادہ تیز ہو کر لگتے ہیں. تو اللہ نے کہا مجھ سے تعلق بنانا ہے، اس کے پیچھے چلو. پھر ایک اور آیت ایک دوسرے انداز میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. یہ اس میں اور خوبصورت انداز میں بات آئی ہے کہ اللہ یوں کہہ رہا فَلَا وَرَبِّكَ، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. ہے تو خود اس کا ترجمہ کرتے ہوئے میں ہمیشہ پریشان ہو جاتا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس کا ترجمہ کیسے کروں. فلا وربک، اللہ خود تو ہے، خود تو رب محمد ہے، خود تو رب احمد ہے، خود تو رب مصطفیٰ ہے. اور یوں کہہ رہا ہے فلا وربک، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم. یہ اپنائیت کی انتہا ہے. کوئی کلام کو سمجھنے والے اس میں سے کوئی تعبیر نکالیں. میرے جیسا ان پڑھ تو سمجھ میں بس حیران ہو کے چپ کر کے آگے گزر جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس کو میں کیسے، اس کی تعبیر کیسے کروں. فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. جیسے اپنے آپ کو اپنے سے جدا کر کے پھر اپنی ذات کو اپنے محبوب کی طرف منسوب کر کے پھر یوں کہہ رہا ہوں مجھے تیرے رب کی قسم. واہ واہ. گویا یوں کہہ رہا میں تیرا ہی اور میں کسی کا نہیں، میں تیرا اور کسی کا نہیں، میں صرف تیرا ہوں اور کسی کا نہیں. تو اگر وہ اور کسی کا نہ بنا تو سارے تو برباد ہو گئے، مر گئے. اللہ نہ ملا تو کیا ملا؟ ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء. اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اور اگر اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا، تو ہم تو برباد ہو گئے. یہ آیت کیوں کہہ رہی؟ بس میں اپنے محبوب کا ہوں اور کسی کا نہیں، جاؤ اپنا کام کرو، میں تمہارا کچھ نہیں ہوں. یا اللہ ہم تو تیرے بننا چاہتے ہیں، تو ہمارا بن، ہماری تو ضرورت ہے تو ہمارا بن، ورنہ ہم تو لٹ گئے.
تو اللہ تعالیٰ اچھا ٹھیک ہے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ اختیار کر لو تو پھر تمہارا بھی بن جاؤں گا۔ وہ کیا ہے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے نبی کے فیصلوں پہ سر جھکا دو، نہ چوں کرو نہ چراں، نہ این کرو نہ آں، نہ اون کرو نہ ہوں، سر جھکا دو۔ اور سر جھکانا وہ نہ ہو جیسے حکومت کے افسر حکومت کے سامنے سر جھکاتا ہے، وہ سر تو جھکاتا ہے لیکن اندر سے گالیاں دیتا ہے، اور تیرا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم نے سر محبت میں جھکایا ہے یا مجبوری میں جھکایا ہے۔ فیصل آباد کے رہائشی آدمی کا حکومت ٹرانسفر کر دے لاہور، تو پہلا زور تو لگاتا ہے کہ میری ٹرانسفر رک جائے، نہیں رکتی تو بیچارہ جاتا بھی ہے اور حکومت کو گالیاں بھی دیتا ہے، آتا بھی ہے جاتا بھی ہے گالیاں دیتا ہے، اور حکومت کے دفتر میں وہ فرما بردار ہے چونکہ اس نے لاہور جا کے جوائن کر لیا اور اپنی سیٹ کو سنبھال لیا۔ حکومت کے دفتر میں یہ فرما بردار، حالانکہ یہ حکومت کو بڑے بڑے تبرے تول رہا ہے، بڑا غرق ان ظالموں کا بدماشوں کا، بچوں سے اکھاڑ دیا، نہ ادھر سکون نہ ادھر سکون۔ تو مانا تو اس نے بھی ہے، تو یہ ساری فوج، ساری پولیس، ساری انتظامیہ اور یہ سارے جو ہمارے اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں جتنے ملازمین ہیں، تاجروں کے، ذمہ داروں کے، یہ ایسے ہی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ میں قبول نہیں کروں گا، میں تو تمہارے دل کو دیکھ رہا ہوں، میں تمہارا اندر دیکھ رہا ہوں۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میں تمہارا تب بنوں گا، تمہارا ایمان تب قبول ہوگا، تمہارا عہد و پیمان، تمہارا کلمہ توحید، تمہارا اسلام قبول تب قبول ہوگا جب تم اپنے میرے نبی کے سامنے گردن جھکا دو۔ یہ جھکانے میں دیکھ رہا ہوں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر میرے نبی کے فیصلوں پر سر جھکا کر کام نہیں چلے گا، سر بھی جھکاؤ دل بھی جھکاؤ، سر بھی جھکاؤ دل بھی جھکاؤ، زبان بھی کہے لبیک اور دل بھی کہے لبیک، وجود بھی کہے لبیک اور دل بھی کہے لبیک، سراپا بھی لبیک کہے اور روح بھی لبیک کہے، اور میرے نبی کے حکموں پر، فیصلوں پر دل و جان سے جب تک تم راضی نہ ہوگے تو میں تمہاری اطاعت بھی قبول نہیں کروں گا۔ تمہاری یہ ساری اطاعت حکومت کر لے گی، تنخواہ دے دے گی، روز لاہور جاتا ہے گالیاں دیتا جاتا ہے، گالیاں دیتا آتا ہے، حکومت کون سا سن رہی ہے، مہینے کے بعد تنخواہ۔ پر میرا اللہ ایسا نہیں ہے، وہ تو دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی صدائیں سن لیتا ہے، میرا دل تو بہت بڑا ہے، وہ چیونٹی کے اندر سے اٹھنے والی صدا کو بھی سن لیتا ہے۔ ہاں، جو چیونٹیوں کی سن لے وہ کیسا سننے والا ہے، اور چیونٹی تو زمین کے اوپر ہے، زمین کی تہ میں چلنے والے کیڑوں کی صدائیں بھی وہ سن لیتا ہے۔ جو ایسا جاننے والا اس کو دھوکہ کیسے دیا جائے؟ تو بھائیو، اسلام پہ آنا ہماری زندگی کی نجات ہے، اسلام پہ آنا ہماری آخرت کی نجات ہے، پر یہ نافذ نہیں ہوتا، حکومتیں نافذ نہیں کر سکتی، اور ڈنڈے سے اسلام پہ چلایا نہیں جا سکتا۔ یہ پنکھا میرے آپ کے ڈنڈے سے نہیں چل رہا، اندر کی طاقت سے چل رہا ہے، اس کا تار کاٹ دو، پھر اس کو ڈنڈے مارو پھر بھی نہیں چلے گا، جوتے مارو پھر بھی نہیں چلے گا، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ پھر بھی نہیں چلے گا، اور اس کے اندر طاقت پیدا کر دو، پھر آپ کے اشارے پہ چلے گا، اشارے پہ بند ہوگا۔ آپ نے انگلی کا اشارہ یوں نیچے کیا تو وہ چل پڑا، اوپر کیا تو وہ بند ہو گیا، اور وہ ریموٹ کنٹرول صرف آپ کی برقی شعاؤں کو سمجھنے لگ گیا، آپ نے بٹن دبایا تو وہ چل پڑا، آپ نے دور سے بیٹھ کر یوں اشارہ کیا تو وہ بند ہو گیا، اشارہ کیا تو وہ چل پڑا۔ کیوں؟ اس کے اندر میں طاقت آ گئی ہے، اس کی طاقت نکال کے نہ اسے تم ڈنڈے سے چلا سکتے ہو، نہ جوتے سے چلا سکتے ہو، نہ منت سے چلا سکتے ہو، نہ خوشامد سے چلا سکتے ہو۔ انسان یہ تو لوہا ہے اور انسان تو گوشت پوست ہے، یہ ڈنڈے سے نہیں چلتا، یہ جوتوں سے نہیں چلتا، یہ اندر کی طاقت سے چلتا ہے، جس کا نام ایمان ہے، جس کا نام اسلام ہے، جس کا نام تقویٰ ہے۔ یہ وہ اندر کی طاقت جب پیدا ہوتی ہے تو آدمی ہر چیز سے ٹکرا جاتا ہے۔ تو اللہ سے دنیا اور آخرت میں لینے کا راستہ اسلام ہے،
اور اللہ سے تعلق بنانے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ایسا تعلق بناؤ کہ دل باغ باغ ہو جائے، پھر اللہ کے فیصلے بدل جائیں گے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے جھکی ہوئی ہے تو اس کی چند شاخیں میرے گھر کی طرف آتی۔ کھجوروں کے زمانے میں جب کھجوریں پک کر گرتی ہیں تو میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، تو یہ دوڑ کے آتا ہے اور ان کے منہ سے کھجوریں نکال لیتا ہے۔ تو آپ ان سے کہیں بچوں کا کیا ہے، اتنی تو سختی نہ کرے، اور 2-4 کھجوریں گرتی ہیں تو وہ کھا بھی لیں تو کیا حرج ہے۔ تو آپ نے کہا بہت اچھا۔ تو آپ نے اس آدمی کو بلوایا، کہا بھائی یہ ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہا یہ کھجور مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور لے کر دوں گا۔ یہ کھجور مجھے بڑی پسند ہے، میرا باغ تو اور بھی ہے پر یہ کھجور مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی، اس کا پھل بڑا مزیدار ہے، یا رسول اللہ یہ میرا دینے کو دل نہیں کرتا۔ تو آپ چپ ہو گئے، اٹھ کے چلا گیا۔ یہ شخص صحابی نہیں تھا، سمجھ رہے ہو، منافق تھا، منافق۔ لیکن آپ نے منافقوں سے بھی مسلمانوں والا معاملہ کیا مرتے دم تک۔ کبھی نہ آپ نے ان کے نام بتائے، حالانکہ آپ کو تو سب فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا تمہیں تو پتہ ہی ہے نہیں یہ کون کون ہیں، لیکن آپ نے مرتے دم تک کسی کو نہیں بتایا، صرف حذیفہ کو بتایا تاکہ اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نشاندہی کرنے والا کوئی تو ہو، اور ان کو وصیت فرمائی کسی کو میرا راز نہ دینا۔ وہ مرتے دم تک، ایک دفعہ حضرت عمر نے پوچھا، کہا میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، یہ میرے نبی کا راز ہے میرے سینے میں۔ حضرت حذیفہ کو سر الرسول کہتے ہیں، نبی کے رازدار، نبی کے رازدان۔ تو آپ نے ہمیشہ اسلام کا معاملہ کیا۔ زید بن حرملہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، منافق تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کلمہ زبان پر ہے، نفاق سینے میں ہے، میرے لیے دعا کر دیں۔ تو آپ نے اس کی زبان کو پکڑا کہ اے اللہ اس کی زبان کو سچا کر دے، دل کو صاف کر دے، اس کے دل میں میری محبت اتار دے۔ یہ کہنا تھا کہ ایمان ان کے اندر میں گڑ گیا، وہ اندر سے بولے لا الہ الا اللہ۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے منافقوں کے بڑے جتھے کی سرداری حاصل رہی ہے، میں ان سارے منافقوں کو جانتا ہوں، آپ کو بتا دوں؟ آپ کو بتا دوں؟ آپ کہا نہیں نہیں ہمیں مت بتاؤ، جو تیری طرح توبہ کرنے آئے گا ہم اس کے لیے دعا کر دیں گے، جو نہیں آئے گا ہم اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ ایسی باتوں سے بات نکل آتی ہے، میرا نبی تو منافقوں کو چھپاتا چلا گیا، ہم اپنوں کو ننگا کرنے کے چکر میں رہتے، دیکھتے نہیں اخبار والے کیسے ظالم ہیں، یہ کیا کرتے ہیں۔ اخباروں کو چھوڑو، اخباروں کو چھوڑو، ان کا تو پیشہ ہے، روٹی کمانی انہوں نے، کسی کی پگڑی اچھال کے پیسے ملے تو اچھال دیں گے، کسی کی پگڑی سجا کے پیسے ملے تو سجا دیں گے، ان کے سامنے نہ کسی کی عزت ہے نہ کسی کی ذلت ہے۔ سگا بھائی اپنے بھائی کو بدنام کرنے پہ لگا ہوا ہے، پڑوسی کے عیب دیکھنے کے لیے دوربینیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے، نیک لوگوں کی کمیاں تلاش کرتے پھرتے ہیں، یہ علماء یہ ایسے، یہ قاری یہ ایسے، یہ امام مسجد یہ ایسے۔ میرا نبی تو منافقوں کو چھپاتا گیا، یہ اپنے امام مسجد کو معاف نہیں کرتے جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کوئی فرشتہ کھڑا ہوا ہے، انسان ہی تو ہے بیچارہ، کوئی عالم فرشتے بن جاتے ہیں، انسان ان سے کمیاں نہیں ہوں گی، ان سے کوتاہیاں نہیں ہوتی۔ اللہ نے 100 کے قاتل کو معاف کر دیا، دیکھتے نہیں بخاری شریف کی روایت ہے، جو 100 آدمیوں کے قاتل نے توبہ کی اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن ہمارا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے، میرا نبی گناہ چھپانے آیا، پردے ڈالنے، ہم نے پردے تار تار کر دیے۔ ایک بات یاد آ گئی پڑھی ہوئی، والضحى واللیل اذا سجا، اس کا تمام مفسرین نے ترجمہ کیا ہے مجھے صبح کی قسم، اللہ کہہ رہا اور مجھے رات کی قسم۔ امام راضی کو اللہ تعالیٰ نے تفسیر میں کوئی انوکھا ہی علم دیا تھا، ان کی تفسیر کا نام بھی تفسیر کبیر ہے، 32 جلدوں کی۔ انہوں نے اس کا ایک ترجمے میں تو اشارہ کیا ہے، والضحى، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔
اس سے ایک اور عجیب مطلب بیان کیا ہے. اچانک مجھے یاد آ گیا. والضحى والضحى، اے میرے محبوب مجھے تیرے نورانی علم کی قسم، مجھے تیرے نورانی علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جو تو اپنی امت کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، مجھے قسم ہے تیری اس ستاری کی چادر کی. واللیل اذا سجا، میں نے وہ کافی دنوں میں پڑھا تھا، ایک ہفتہ تو اس کا مزہ ہی میں لیتا رہا. واہ میرے اللہ، کیا خوبصورت مطلب، کیا خوبصورت مطلب کہ ہمارے نبی چھپا دیتے تھے. جب چور کا ہاتھ کٹا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو پھر آپ نے جو پکڑ کے لایا تھا نا، کہا اب تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، اب تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. تو کہنے لگا یا رسول اللہ تو آپ سزا نہ دیتے. تو آپ نے فرمایا میں کوئی شریعت کا خود مالک ہوں کہ جو بدل دوں، شریعت میرے اللہ کی، میں شریعت کو کیسے بدلتا. تمہیں عقل کیوں نہ آئی، تم میرے پاس کیوں لائے تھے، تم توبہ کروا لیتے، وہیں اس کو سمجھا بجھا کے توبہ کروا لیتے. تم نے میرا دل دکھا دیا، میرے امتی کا ہاتھ میرے آنکھوں کے سامنے کٹوا دیا. ایسے نبی کے خلاف بغاوت، اللہ، یہ تو کتا بھی نہیں کرتا. 2 وقت کی روٹی کھا کے زندگی بھر نفع کر جاتا. اور اس نبی کے احسانات کے نیچے دب کر اسی کے خلاف بغاوت. دیکھتے نہیں ہو گھر کا کتا بچوں سے مار کھا رہا ہوتا، سر نہیں اٹھاتا، زبان حال سے کہتا ہے تیرے پیو دی روٹی کھا دی، تینوں کچھ نہیں آکھا. کوئی پرایا آ جائے ٹانگوں میں پڑ جاتا. ہمارے گھر میں کتی آئی تھی، میرے والد صاحب 88 میں فوت ہوئے، والدہ 91 میں فوت ہوئی، اس میں 2001 میں فوت ہوئی. تو وہ اس کا ایسے روٹی ڈلوا دیتی تھی نوکروں کو کہہ کر، وہ گھر کی مانوس ہوگی، وہ جائے ہی نہ. والدہ اکیلی ہوتی تھی، ہمارا آنا جانا. پھر 2001 میں ہماری ماں بھی فوت ہو گئی. میں جب گھر جاتا تو کتیا وہاں ہوتی، نہ کوئی اس کو روٹی ڈالنے والا، نہ اس کا پانی پوچھنے والا. لیکن اس نے گھر نہیں چھوڑا، وہ وہیں مر گئی، گھر نہیں چھوڑا. کوئی اس کو پوچھنے والا نہ تھا. پر پچھلے دنوں میں جو چند ٹکڑے کھائے تھے وہ اس پر وفا کو نبھا گئی، اور وہیں گھر میں کی 4 دیواری میں مر گئی. یہ کہہ گئی کہ ایسی وفا تو بھی سیکھ لے تو تیرا بھی کام بن جائے گا. اپنے رب سے یہ وفا سیکھ لو، مجھ سے زیادہ عاجز نہ ہونا. کہیں قیامت کے دن یہ کتا ہی نہ ہمیں پکڑوا دے گا ہم تو تیرے ماں پیو کی وفا کر گئے، تو اپنے رب سے وفا نہ کر سکا. ایسی محبتوں والا نبی، اسی کے خلاف بغاوت. کیا کروں، محبت تو اندر میں اتاری نہیں جاتی. تو قربانیوں سے اللہ نصیب فرماتا. جو منافقوں پہ پردے ڈال گیا، سبحان، کیا اخلاق ہیں، کیا بلندیاں ہیں. ساری زندگی امت کے لیے روتا ہی گیا، روتا ہی گیا، روتا ہی گیا. اللہ ہی جزا، اللہ ہی جزا. ہمارے پاس تو کچھ نہیں. روز کروڑوں انسان اٹھتے ہیں اور صبح صبح اسی کے سینے پہ چھری مارتے ہیں، اسی کے سینے کو زخمی کر کے، داغدار کر کے، جو ان کے لیے اپنے سینے کو جلا گیا، دہکا گیا. وَلَهُ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ. آپ اس طرح روتے تھے کہ سینے میں سے ہانڈی کے کھولنے کی طرح کی آواز آتی تھی. اور امت اور امت اور امت اور امت کہتے 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 چلے گئے. اور قیامت کے دن بھی سارے نبی پکار اٹھیں گے نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر کہے گا یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری تو جان بچا لے. ابراہیم جد الانبیاء، نبیوں کا باپ، ہزاروں نبیوں کا باپ کہے گا یا اللہ میں آج کسی کا سوال نہیں کرتا، بس تو میری جان بچا لے. اس عالم میں ہمارا آپ کا نبی کہے گا یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے. جو اس عالم میں بھی نہ بھولا. ارے میرے بھائیو کیا ظلم کر دیا گلستان والو، تم نے اپنا گلشن اجاڑ کے رکھ دیا. یہ کیا
اے وا بہار ہگری است بہار. اگر اسی کا نام بہار ہے تو پتہ نہیں خزاں کسے کہتے کہ اپنے محسن اعظم پر تلواروں کے وار، چھریوں سے وار، اس کی پوری زندگی کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. فاطمہ کی زندگی عورتوں نے اٹھا کے کوڑے پر پھینک دی اور مغرب کی آوارہ عورت کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. محمد مصطفیٰ کی حسین پاکیزہ زندگی کو اٹھا کے بیچ کے پھینک دیا اور یورپ کے جانوروں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. او میرے بھائی او کبھی جانوروں کے پیچھے چل کر بھی منزل ملی. اس محبوب کے طریقوں پر آؤ جو تمہارے لیے وفاؤں کی تاریخ لکھ گیا. طائف کے پہاڑوں سے پوچھ لو جا کے کہ یہاں وہ کیسے تڑپا تھا، یہاں وہ کیسے گرا تھا، یہاں وہ کیسے زخمی ہوا تھا. اور اس جگہ وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے، باڑ لگی ہوئی ہے. جاؤ پوچھو یہاں اس نے کس درد سے دعا مانگی تھی. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی النا. اتنے پتھر کھا کے بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی. احد کی وادی سے پوچھو، احد کے دامن سے پوچھو کہ یہاں وہ کیسے بے ہوش ہو کے گرے تھے، کیسے دانت ٹوٹے تھے، کیسے کندھا زخمی ہوا تھا، وہ کیسے بے ہوش ہوئے تھے، کیسے 72 آنکھوں کے سامنے کٹ گئے. چچا بھائی بھی دودھ پیتا بھائی، رضائی بھائی حمزہ چچا، ناک کٹ گیا، کان کٹ گیا، پیٹ چیر دیا گیا، کلیجہ چبا دیا گیا. وہ دیکھ کے ہچکیاں لے کے رو رہا ہے پر بد دعا پھر بھی نہ کی. اس کا نتیجہ تھا کہ حمزہ کے قاتل بھی مسلمان ہوئے، جو اپنے چچا کے قاتلوں کو جنت کی راہیں دکھا گیا، ہاتھ پکڑ کر جنت کے راستے پہ پہنچا گیا. اس سے بڑا محسن ابھی ربیع الاول میں نعتیں پڑھیں گے، جلوس نکالیں گے، ڈھول بجائیں گے، پر کوئی تو زندگی بدلتا، کوئی تو توبہ کرتا. میلاد النبی منانی ہے تو توبہ کرو. اصل میلاد تو یہ ہے کہ سارے فیصل آباد کی زندگی بدل جائے، سارے فیصل آباد کے مرد عورت سراپا نے اپنے زمانے میں کہا تھا شاید چراغ زیبا سے نظر آ جائیں. آج تو چراغ زیبا بھی بجھ گئے ہیں. دیکھ 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 نظر ہی کوئی نہیں آتا. تو اس مجلس میں ایک صحابی بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے ابو الداحداہ. کہیں گے یا رسول اللہ اگر یہ کھجور میں آپ کو لے کے دے دوں تو میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ جنت میں درخت لے کر دیں گے؟ آپ نے کہا بالکل وعدہ ہے، تم لے کر دے دو تمہیں لے گا. تو وہ پیچھے چلا گیا اس منافق کے. کہنے کہ بھائی کھجور بیچتے ہو؟ کہنے کہ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو. میں نے اللہ کے رسول کو نہیں بیچی، تمہیں کہہ دوں گا. تو کہنے کہ منہ سے جو بولنا ہے بول دے، جو تیرے منہ میں قیمت آتی ہے بول دے. ابو الداحداہ کا ایک باغ تھا جس میں 600 کھجوریں تھیں. سنیں آپ، 600 کھجوریں. آپ تاجر ہیں، آپ کو ان 600 کھجوروں کی طاقت کا نہیں پتا. میں ذمہ دار ہوں، مجھے پتا ہے کہ 600 کھجوروں کا باغ کتنی مالیت کا باغ ہے. وہ کہنے لگا اپنا باغ دے دے، کھجور لے لے. ایسی رقم بولی کہ جو وہ دے ہی نہ سکے. کا باغ دے دو، کھجور لے لو. جب آدمی کوئی سودا سستا لے لے تو پھر وہ اگلے کو پکا کرتا ہے تاکہ وہ پھر نہ جائے. ہمیشہ وہ پھرتا ہے جو گھاٹا کھا رہا ہو، جو نفع میں ہو وہ نہیں پھرتا، وہ تو پکا کرتا ہے. اب دیکھنے میں یہاں ابو الداحداہ کا سارا باغ گیا. ایک کھجور ملی، وہ پرائے شخص کو دینی، خود نہیں لینی. تو پھرنا تو ان کو چاہیے تھا. نہیں بھائی نہیں، اتنا بڑا سودا میں نہیں کر سکتا ہوں، کوئی گھٹا لو، 10 کھجوریں لے لو، 20 لے لو، 40 لے لو. یہ کیا ہوا، 600 کھجوروں کا پورا باغ تو میں دے دوں.
یہ کہنے کی بجائے اس کو کہنے لگے سودے سے پھرو گے تو نہیں، سودا پکا ہے، پھرو گے تو نہیں سودے سے؟ وہ کہنے لگا میرا دماغ خراب ہے، میں پھر جاؤں گا۔ کہ چلو ڈن، باغ تیرا، کھجور میری۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ جو منشا پہ قربان ہونا سیکھیں گے ان کے لیے دنیا کی عزتیں ہیں۔ دوڑے ہوئے یا رسول اللہ سودا ہو گیا، میں نے کھجور لے لی، سودا ہو گیا۔ آپ نے کہا کتنے میں لی؟ کہا جی میں نے سارا باغ دے دیا، کھجور لے لی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا پھر ہمارا بھی پہلا سودا کینسل ہو گیا، اب ایک کھجور نہیں، اب میرے رب نے تیرے لیے جنت میں کھجوروں کے باغ لگا دیے اور اس میں محلات تیار کر دی۔ پہلا سودا واپس، ایک کھجور نہیں ہے۔ کم من عذق رداہ ودار فیاہ لأبی الداہ داہ۔ ابو دادا سودا کینسل، نئے سرے سے سودا۔ کیا؟ اب تیرے لیے جنت میں بے شمار باغ لگ گئے اور بے شمار تیرے لیے جنت میں محل اللہ نے تیار کر دیے۔ سودا آگے ہے، نظر کچھ آیا نہیں، اصل نقد چلا گیا، ادھار سامنے نہیں، پھر بھی بھاگے ہوئے گئے اپنے باغ کی طرف۔ باغ کے اندر نہیں گئے کہیں نیت نہ بدل جائے۔ باہر کھڑے ہو کر پکارا داہ داہ کی ماں، یا امت داہ داہ۔ اس نے کہا بھائی فرمائیے کہ آپ باہر آ جاؤ، بچوں کو بھی لے آ، تو بھی آ جا۔ کیوں؟ کا باغ ہم نے فروخت کر دیا ہے۔ کیوں؟ کس کو؟ کہ اللہ کے نبی کو دے دیا ہے، اللہ کو دے دیا ہے، اس کے بدلے میں جنت میں باغ ہمارے لگ گئے، گھر ہمارے تیار ہو گئے۔ تو بیویاں عورتیں تو کمزور ہوتی ہیں، وہ بجائے شور مچانے کے کہنے لگی ربح البیع، مبارک ہو، کیا اعلیٰ سودا کیا، کیا نفع کا سودا کیا۔ سب کچھ لٹا کے کہہ رہی ہیں نفع کا سودا کیا۔ جو اللہ پہ جو لٹتا ہے وہ لٹتا نہیں، وہی تو بچتا ہے۔ وہ لٹ گیا جو بینکوں میں پڑا رہ گیا، وہ لٹ گیا جو گھروں میں رہ گیا، وہ لٹ گیا جو جائیدادوں کی شکل میں، یہ میرے پلاٹ، یہ میرا بیلنس، یہ میری فیکٹری، یہ میری عمارت، یہ میرا گھر، یہ سب لٹے ہوئے مسافر ہیں۔ وہ ہیں غنی مالدار سیٹھ جو اپنا آگے بھیج گئے اور اپنے اللہ اس کے رسول کو راضی کر گئے۔ تو میرے بھائیو یہ مزاج تربیت سے بنتا ہے۔ اور جب امت سود کو حلال کرنے کے طریقے سوچے، زنا کو حلال کرنے کے طریقے سوچے، موسیقی پر بحث ہو، یہ موسیقی حرام نہیں ہے، عورتوں پر بحث ہو کہ پردہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس معاشرے کو کیا خبر کہ اللہ کیا ہے اور اللہ کا رسول کیا ہے، انہیں کیسے حکموں کا پابند کیا جائے گا۔ پہلے اللہ اس کے رسول کی عظمت تو بتائی جاتی، پھر یہ خود چلتے، بے قرار چلتے، دیوانہ وار چلتے۔ رات کو پردے کا حکم آیا، 5 ہجری میں حضرت زینب کے ولیمے پر رات کو آیت آئی، عورتیں عقل کے بعد بے پرد نہیں نکل سکتی۔ فجر کی نماز میں جہاں جہاں خبر پہنچی عورتیں آئیں، پردے میں ایک عورت آ گئی اسی طرح، وہ کہنے لگی تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں خبر؟ کہا نہیں مجھے تو کچھ خبر نہیں۔ کہا رات کو پردے کا حکم آ گیا۔ کہا اچھا۔ نماز کے بعد ایک بچے کو دوڑایا، کہا جاؤ میرے گھر سے چادر لے کر آؤ۔ وہ بچہ چادر لے کر آیا، چادر میں لپٹ کر سمٹ کر گھر پہنچی تو ان کے خامن نے فرمایا تمہیں اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، تمہیں تو پتہ ہی وہیں جا کے چلا، آنے کے بعد شروع کر دیتی۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ کا حکم معلوم ہونے کے بعد ایک قدم اس کی مرضی کے خلاف اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ یہ پہلے آپ ہمارے نبی نے یہ زمین تیار کی، اب زمین تیار ہے نہیں کہتے شریعت آ جائے، نہ ایٹم بم بنا دو عزت مل جائے گی، ہمیں حکومت دے دو ہم اسلام نافذ کر دیں گے، یہ کوئی کھیل ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں میری تان تو یہیں آ کے ٹوٹتی ہے، توبہ کرو، زندگی سیکھو، ضابطے سیکھو، بن سیکھے کا یہ سودا نہیں، اس کے لیے تبلیغ میں پھرو، اس کے لیے اللہ کی راہوں میں پھرو۔ یہ گھر بیٹھ کر سیکھنے کا سرمایہ نہیں ہے، یہ گھر بیٹھ کر سیکھنے کا یہ علم نہیں ہے، یہ اللہ کی راہوں میں پھر کر یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔
اللہ کی راہوں کے دھکوں میں یہ علم ملتا ہے، گھر کی جدائیوں کی کڑواہٹ میں یہ اس کی مٹھاس ملتی ہے، ماں باپ بھی بچوں کی جدائیاں، گھر کی چھت کی جدائی، نیلے آسمان تلے پھرنا، گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا، کریا کریا پھرنا، کو بکو صدا لگانا اور اللہ کے نغمے اس کے محبوب کے ترانے گانا، یہ وہ عمل ہے جو اندر کی جوت جگا دیتا ہے اور اندر میں رس گھول دیتا ہے اور اندر کے چمن میں بہار آتی ہے۔ گھر میں بیٹھ کر کبھی بہار نہ دیکھو گے، خزاں کے تھپیڑے میرا تمہارا مقدر بن جائیں گے۔ اگر اپنے چمن میں بہار کو لانا ہے، اسلام کو لہلہانا دیکھنا چاہتے ہو تو بھائیو نکل جاؤ تبلیغ میں، نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں۔ اللہ اپنے دین کو زندہ کرنے والا ہے۔ ساری دنیا کا باطل اس سے بھی بڑی طاقت میں آ جائے تو اس کے ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے، یہ ٹوٹے گا، اسے اللہ توڑے گا۔ میں نجومی نہیں، میں کاہن نہیں، میں پامسٹ نہیں، میں صرف اللہ کے علم کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں، اس کے قرآن کو، اس کے محبوب کے فرمان کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ بے حیا معاشرہ نہیں پنپ سکتا، اسے ٹوٹنا ہے۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر سب سے زیادہ عذاب برسایا، 5 عذاب، کسی قوم پہ 5 عذاب نہیں آئے۔ فرعون نے کہا میں خدا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا کافر فرعون کہا میں خدا ہوں، اللہ نے پانی میں ڈبو دیا، پانی میں ڈبویا۔ نمرود نے کہا میں خدا ہوں، اللہ تعالیٰ نے لنگڑے مچھر سے مروا دیا۔ پر لوط کی علیہ السلام کی قوم بے حیا بن گئی، بے حیا بن گئی، اللہ نے 5 عذاب کٹھے مارے اور آج تک ان پہ عذاب مسلط ہے گندے پانی کی شکل میں، بحر مردار۔ تو بھائیو اس وقت ساری معاشرت بے حیائی کی ناگن کے لپیٹ میں آ چکی ہے، وہ ایک ناسور ہے، گھاؤ ہے، کینسر ہے جو پھیل چکا ہے۔ اس مریض کو مرنا ہی ہے، یہ مریض زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک راستہ ہے توبہ کا، اگر توبہ نہ کی تو ایسا جھاڑو پھیرے گا کہ میرے بھائیوں عبرت کا نشان بن جائیں گے لوگ۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہوں گی اور ان کے باسی کوئی نہ ہوں گے، ان کی سربہ فلک عمارتیں، ان کی کھڑکیاں، ان کے در و دیوار وہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھیں گے پر چلنے والا کوئی نظر نہ آئے گا۔ رقص گاہیں ہوں گی پر گھنگروں کی چھن چھن کوئی نہ نظر آئے گی، سٹیج ہوں گے پر پائل کی جھنکار تمہیں سنائی نہ دے گی۔ ناچنے والیوں کو عبرت کا نشان اللہ بنا دے گا، ناچ گانے کے رسیا کو، ان بے حیائی کے نقشے بنانے والوں کو، چلانے والوں کو، اس سے نفع اٹھانے والوں کو، لذت لینے والوں کے لیے اللہ تعالی کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ یہ آنگن میرے اللہ کا ہے، میں تو روز اپنے گھر کو دھلواتا ہوں، چھوٹا سا آنگن، میرا گند کا ہے، چھلکا، تنکے، چھلکے، تنکے، کاغذ، پلاسٹک، مجھے تو یہ اچھا نہیں لگتا، میں کہتا ہوں صاف کر دو، دھو دو۔ اور آج دھرتی کا گند پلاسٹک نہیں، پخانہ نہیں ہے اور کوڑا کرکٹ نہیں ہے، اس دھرتی کا گند ہے زنا اور شراب اور جوا اور ظلم اور قتل اور لواطت اور ظلم و ستم، ماں باپ کی نافرمانیاں، جوئے کے بازار، سود کی بلڈنگیں، عورتوں کا ننگے ہو کر بازار میں آ جانا، مرد عورت کا جانوروں کی طرح اختلاط، ظالم دندنائے، مظلوم پستا چلا جائے۔ یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جس پر دھرتی گندی ہو رہی ہے، گندی ہو رہی ہے۔ میرے رب کا آنگن ہے، جھاڑو پھیر کے رہے گا۔ اگر یہ دھرتی میرے اللہ کے تابع ہے تو یہ ہو کے رہے گا، اور اگر ایٹمی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے تو پھر شاید نہ ہو سکے۔ پر میرا اللہ وہ اللہ ہے، میرا اللہ وہ اللہ ہے، اللہ وہ اللہ ہے، ہر حال میں قاہر، ہر حال میں جابر، ہر حال میں عزیز، ہر حال میں حکیم، ہر حال میں مقتدر، ہر حال میں مالک الملک، ہر حال میں ذو الجلال والاکرام، ہر حال میں قدوس ہے، ہر حال میں سلام ہے، مومن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، قہار ہے، وہاب ہے، منتقم ہے، حنان ہے، منان ہے، قائم ہے، قیوم ہے، حی ہے، لا تاخذہ سنہ ولا نوم ہے، لا یؤدہ حفظہما ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یکن لہ کفوا احد۔ اگر یہ اللہ اللہ ہے اور وہ ہے تو یہ ہو کے رہے گا۔ یہ دھرتی صاف ہوگی، اندھیرے چھٹیں گے، چمن میں بہار آئے گی،
پھول مسکرائیں گے، کلیاں کھلیں گی، اور ظالم کو اور فحاشی والوں کو اور نافرمانوں کو اور گندگی پھیلانے والوں کو یا توبہ کرنا ہوگا، یا انہیں توبہ پہ آنا ہوگا، یا انہیں صفائے ہستی سے مٹنا ہوگا۔ اس کا فیصلہ ہو کے رہے گا میرے بھائیو، قبل اس کے کہ چکی چل جائے، کوڑے برس جائیں، بجلیاں کوند جائیں، آسمان قریب آ جائے، تارے ٹوٹ جائیں، زمین پھٹ جائے، پہاڑ کپ کپا جائیں اور تھر تھرا جائیں، قبل اس کے کہ یہ ہو، اللہ کا واسطہ دے کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ کوئی جائے پناہ نہیں ہے اللہ کے دامن کے سوا، کوئی جائے پناہ نہیں اللہ کی رحمت کے سوا۔ میں اس پہ صدقے قربان جاؤں جو کہتا ہے دھرتی گناہوں سے بھر دو، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، کہ میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ ساری دھرتی گندی کر دی، یا اللہ میری توبہ کا جاؤ معاف کر دیا۔ پہاڑ، درخت، دریا، جنگل، سمندر، بحر و بر بہت چھوٹے ہیں، آسمان تک گناہوں کو پہنچا دیا، پیک کر دیا، پھر ایک دفعہ کا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، میرا اللہ کہتا جاؤ معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیو توبہ کرو، نکلو اللہ کی راہوں میں قبل اس کے کہ نکال دیے جائیں، اور توبہ بھی کرو، لوگوں سے توبہ کرواؤ، ہاتھ جوڑو۔ جنید جمشید میرے ساتھ تھا خانے وال میں، وہ ایسے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا بیان میں، تو اکثر بیان میں اللہ کا فضل ہے نوجوان آتے، میں کہتا دیکھو میرے عزیزو یہ گانے والا توبہ کر گیا، اب تم سننے والے بھی توبہ کر دو۔ یہ گانے والے نے گٹار توڑ دیا، اب تم بھی کیسٹیں توڑ دو، بس کرو۔ کب تک اپنے اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہو؟ کب تک اپنی روحوں کو مضطرب اور پریشان اور انہیں زخمی کرنا چاہتے ہو؟ یہ موسیقی، یہ زنا کا منتر ہے، جس دیس میں موسیقی ہوگی اس دیس میں زنا ہوگا۔ کہ میرے بھائیو توبہ کرو، اللہ کی راہوں میں نکلو، 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 کہ اللہ کو رحم آئے، ترس آئے اور ہدایت کی ہوا چلے، اور انسانیت کو کوئی کنارہ ملے، کوئی منزل ملے، کوئی گھاٹ ملے، کوئی ٹھکانہ ملے، کوئی چھت ملے۔ ورنہ تو جو آج انسانیت کا حال ہے، ہم سے زیادہ کافر قابل رحم ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمیں قتل کر دیں گے تو ہم جنت میں چلے ہیں، ہمیں دکھ دیں گے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، ہمیں تکلیف دیں گے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، ہماری نسل کو مٹائیں گے اللہ ہمیں جنت میں پہنچا دے گا۔ ہم سے زیادہ مصیبت میں آج کا باطل ہے، آج کا کافر ہے، جو اگر اس کفر میں مر گیا تو خوفناک آگ کے سوا کچھ نہیں، خوفناک جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسے میرے بھائیو توبہ کرو، ان پر رحم کھاؤ۔ ساری دنیا کے کافر ہمارے انسانی بھائی ہیں، ہمارے انسانی بھائی ہیں، ان پر رحم کھاؤ، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، ان کے دروازوں تک پہنچو اور ان کو اللہ کا پیغام سناؤ، اپنوں سے توبہ کرواؤ، غیروں کو اسلام کی دعوت دو۔ یہ تبلیغ کا کام اگر زندہ ہو گیا تو یہ باہر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اللہ ہمیں عمل کی